تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل فرمائی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہو کر عرض گزاری کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرز اتعبد لات جہرا، کہ جو جھوٹے خدا والے ہیں، جو لات اور عزا کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ شرعام عبادت کرتے ہیں، وَنَعْبُدُ اللَّهَ سِرًّا، کہ ہم سچے خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہماری عبادت کرنے کا انداز یہ ہے کہ ہم اپنے رب حقیقی کی عبادت بھی چھپ کر کیوں کیا کرتے ہیں۔ اس وقت ابھی اسلام کی اتنی پاور نہیں تھی، اور کفار جو تھے جب دیکھتے کوئی ایمان لا چکا ہے تو اس پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے ایمان کو چھپاتے، چھپ کر عبادت کرتے۔ نماز کا اس وقت حکم نہیں تھا، جو نفل ہوتے تھے، جو قرآن کی تبلیغ ہوتی تھی، وہ چھپ کر وہ دیکھا اور سنا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو عبادت کی کیفیتوں کے بارے میں پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا ابھی ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، ظاہر عبادت نہیں کرتے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابرز اتعبد اللہ جہرا، وہ لوگ جو حق کے رب کو نہیں مانتے، حقیقی رب کو نہیں مانتے، جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں، وہ ظاہراً عبادت کرتے ہیں، وہ ظاہری طور پر عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم وَنَعْبُدُ اللَّهَ سِرًّا، کہ ہم اپنے رب حقیقی کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم کیوں چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا حَتَّى تَكْثُرَ الْأَصْحَابُ، کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کی اتنی کثرت نہیں ہے، ہم قلیل ہیں، ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ کفار سے مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی میں بھی تمہاری کفایت کرنے والا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی آپ کی کفایت کرنے والے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ہم بیت اللہ میں جا کر علل اعلان عبادت کریں گے، اس وقت پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ چند صحابہ کرام دو لائنیں بنی، ایک لائن بنی تو دو لائنیں بنی ہوں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لائن کے سردار بنے، دوسری لائن کے سردار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ چلتے چلتے جب بیت اللہ کے قریب پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ دخلنا المسجد، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو لے کر جب مسجد مکہ میں مسجد بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس وقت فنظرت الیہ قریش، جب قریش جو سردار مکہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایمان لا چکے ہیں تو ان کو اتنی حیرانگی ہوئی، اتنے پریشان ہوئے۔ روایت میں آتا ہے آج تک کبھی کوئی کافر اتنا پریشان نہیں ہوا تھا جتنی پریشانی انہیں حضرت عمر کے اسلام لانے پر ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے پر ہوئی تھی، تو اس وقت علل اعلان جو تھا پہلے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اسلام لائے، اب چھپ کر عبادت نہیں ہو رہی تھی بلکہ بیت اللہ میں سب کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یومئذ الفاروق وفرق اللہ حق والباطل، کہ اللہ کے محبوب نے اس وقت مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔
جو ہم حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تو فاروق کا لقب اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے عطا فرمایا۔ تو فرمایا بین الحق والباطل، کہ فاروق کا معنی کیا ہے؟ فاروق کا معنی یہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، کہ حق کو ماننے والا اور باطل کو چھوڑنے والا اسے فاروق کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پھر اسلام میں ایک نئی لہر دوڑ پڑی تھی، اور صحابہ کرام کے حوصلے جو تھے وہ بلند ہو